شیخ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت خوش رہتا، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرح کھلتی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں تو دوسری جانب باغ کی طرف کھلتی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا تھا۔ اس بالا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کعبہ تھا جو چاندنی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور اس سونے کا اس پر جول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا عمامہ تھا۔ اس کعبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیش کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کعبہ سے باہر مجتمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب گانا بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کرتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل چلتا رہتا، اور جب شراب کے نشہ سے اس کی عقل جاتی رہتی یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے۔ صبح کو وہ شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسنے اور ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانہ میں کہیں کہیں ملتیں، وہ روز اس کے مجلس میں آتیں۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے کعبہ میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی۔ اس آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، اور کعبہ کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی تو کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پرنگدہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ اس سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کی حضور تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشہ میں کہنے لگا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے نوجوان تو کیا پڑھ رہا تھا؟ نوجوان نے کہا، کلام الہی، مجھے وہی نغمہ شیری سنا۔ رئیس نے کہا، اور وہ لڑکا سنانے لگ گیا۔ ہاشمی شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نوجوان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ اپنے ہم مشروبوں سے کہا، تم جا سکتے ہو۔ اپنے گڑھ کے صحن کی طرف آ گیا اور نوجوان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا، اور اپنے شباب کے دن ضائع ہو جانے پر رونے دھونے لگا، اپنی ذات کے رائگاں جانے پر نوحہ کرنے لگا۔ نوجوان اس کو نصیحت کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اس نے اپنے رب سے پختہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اگلی صبح اس نے اپنی توبہ کا اعلان کر دیا اور مسجد و عبادت سے دل لگا لیا۔ سونے چاندی، جواہرات اور ملبوسات کو بیچ کر صدقہ کر دیا، غصب شدہ جائیدادیں واپس لوٹا دیں، اپنی تمام جاگیر، غلام اور لونڈیاں فروخت کر دیں اور ان کی آمدن صدقہ کر دی۔ جن سے غلاموں نے آزادی پسند کی انہیں آزاد کر دیا، خوردرا اونی لباس پہنا، نان اور جو کھانا شروع کر دیا۔ رات میں قیام میں اور دن روزے میں گزارتا، یہاں تک کہ اس کے زہد کی وجہ سے اس دور کے صالحین اس کے پاس آتے اور کہتے، کچھ اپنے جان کا بھی خیال کرو، اس سے نرمی کرو، کیونکہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ تھوڑے عمل کی بھی قدر کرتا ہے اور زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ ہاشمی شہزادہ کہتا، نا صحن محترم، من آنم کہ من دانم، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرا جرم بہت بڑا ہے،
میں نے رات دن اپنے مولا کی نافرمانی کی، یہ کہہ کر وہ خوب روتا۔ پھر مدت بعد اس نے ننگے پاؤں حج کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس ایک کھردرے کمبل، ایک آبخورے اور چرمی تھیلے کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گیا، حج ادا کیا اور مکہ میں ہی قیام پذیر ہو گیا۔ وہ رات کے حتیم میں داخل ہوتا اور اپنی جان پر نوحہ کرتا اور کہتا: میرے مالک، میں اپنی خلوتوں میں تیرا دیدار نہ کیا، میری خواہشات ختم ہو گئی ہیں، اب تھکاوٹ ہی باقی ہے۔ میرے مولا، تیری ملاقات کے دن ہلاکت کے سوا کیا ہے؟ سب سے بڑی تباہی اور ندامت اس دن ہوگی جب سیاہ کاریوں اور شرمندگیوں سے بھرا ہوا میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ بلکہ تباہی مجھ پر آ پڑی ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے تیرے احسان اور نعمت کے بدلے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تجھے میرے تمام افعال کا علم ہے۔ میرے آقا، تیرے سوا کس کی طرف فرار ہو کر جاؤں اور تیرے سوا کس کی پناہ تلاش کروں؟ وہ اسی طرح رو رہا تھا کہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس میں طواف کر رہا تھا میں رات کو طواف کر رہا تھا کہ ایک ہاشمی نوجوان کا نغمہ شیری، اس کی آہ و بکا کی آواز سنی۔ اس طرح اس دردناک آواز نے مجھے جھنجھوڑا اور مضطرب کر دیا۔ میں نے طواف کو وہیں چھوڑا اور حتیم میں داخل ہو گیا۔ میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے کہا: میرے دوست، تم کون ہو؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تیری عمر بہت تھوڑی ہے، لیکن دل بہت زخمی ہے، دکھوں اور غموں کا تجھ پر غلبہ ہے، تیرے نوحے میں بلا کا سوز ہے اور آنسو ہیں کہ رکتے ہی نہیں۔ اپنی داستان بتا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں بھی بڑھاپے کے باوجود بڑا خطا کار ہوں اور بہت ساری گناہ کیے ہیں۔ جوان نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ کیا تو نے ہی مجھے نصیحت کی تھی جب میں اپنی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا اور نشہ حیرت میں مست تھا اور تیری طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا؟ میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان بن علی الہاشمی ہوں، جس کو آپ نے بصرہ میں دیکھا تھا۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: جوان کے اس قول سے میں دہشت زدہ ہو گیا۔ میں اس کے قریب ہوا اور اسے گلے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا: میرا باپ تم پر فدا ہو، تم ابو القاسم موسیٰ ہاشمی ہو، مجھے اپنا قصہ سناؤ۔ اس نے مجھے تمام احوال سے آگاہ کیا اور کہا: خدا تم پر رحم کرے، میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا، کیونکہ میں اپنے تعارف اور شہرت پسند نہیں کرتا۔ رحمتوں اور مہربانیوں والے مولا نے مجھے میری غفلت سے بیدار کر دیا ہے اور مجھے میرے نفس کے عیوب دکھا دیے، اس لیے جن حالات میں آپ نے مجھے دیکھا تھا، میں نے وہ تمام افعال چھوڑ دیے ہیں۔ اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا رب مجھے قبول فرما لے گا؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے منہ نہ موڑ لے۔ شیخ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گفتگو نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا: یہ بھی تمہیں مبارک ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والے جوان سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو لوگوں کے ہجوم کے اندیشہ سے اپنی آہ ضبط کر لی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا: اے طبیب محمد بن سماک، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، یہاں تک کہ وہ باب الحناطین سے نکلا اور میری طرف متوجہ بھی تھا اور چل بھی رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر کوئی وزنی چیز باندھ رکھی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور بیٹھ گیا، پھر کہا: میں مدت سے تیری ملاقات کا شدائی تھا، تو اپنی گفتگو کے مرہم سے میرے زخموں کا مداوع کرے۔ میں نے کہا: اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے سعادت مند بنا دیا ہے اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ اس توفیق پر شکر ادا کر کے شاکرین میں سے ہو جا اور تجھ پر اس نے جو انعام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی حمد کرنے والا بن جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تو نے اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اے ابو القاسم، موت کو اپنی نگاہوں کے مرکز بنا لے اور جان لے کہ کل تیرے سامنے ایک راستہ آئے گا جس کو اللہ کے محرم سے بچنے والوں کے سوا کوئی عبور نہیں کر سکے گا، اور وہاں ایسے پل ہوں گے جن کو ظلم سے ہاتھ کھینچنے والوں کے سوا اور کوئی طے نہیں کر سکے گا۔ ظلم کرنے والے ان پلوں سے آگ میں گر جائیں گے
موسیٰ ہاشمی خاموش ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا اور سوچنے والوں کے انداز میں سر جھکائے ہوئے تھا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ میری باتیں نہیں سن رہا۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کر آ گیا۔ صبح میں اپنی ضروریات کے لیے باہر چلا گیا۔ ظہر کے وقت میں طواف کر رہا تھا کہ لوگوں کو باب الصفا کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ایک مسافر کا جنازہ ہے۔ میں نے جا کر نماز جنازہ پڑھی۔ میرے دل میں کچھ کھٹکا ہوا۔ میں فوراً موسیٰ ہاشمی کے گھر گیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا اللہ تمہیں اجر عطا کرے، کیا تو نے اس کا جنازہ نہیں دیکھا؟ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا پاک ہے وہ ذات جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ گھر والوں نے کہا کل رات تم ہی اس کے پاس تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جب تم اس گھر سے نکلے تو وہ لگاتار یہی کہہ رہا تھا ہائے میرا دل، میرے گناہ، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور وہ رو رہا تھا، پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ مجھے صبح ہم نے اسے نماز کے لیے جگایا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جسم و جان کی جدائی کے وقت کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے اس کی آنکھیں بند کیں۔ شیخ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک اجنبی مسافر تھا، ہمارے پاس رہنے لگا، ہم نے اس جیسا نہ دیکھا نہ سنا۔ اس کی رات نماز پڑھنے اور اپنے گناہوں پر افسوس کرنے میں گزرتی، یوں لگتا تھا کہ گویا تمام بندوں کے گناہ کے بارے میں صرف اسی سے سوال کیا جائے گا۔ اپنی آمدن اور خوراک کے بارے میں کسی کو نہ بتاتا، نہ کسی کا احسان مند بنتا۔ میں نے پوچھا وہ کتنے عرصہ سے تمہارے پاس تھا؟ انہوں نے کہا وہ حج کی مدت یعنی 2 سال سے۔ میں نے کہا تمہارے بجائے اللہ کی معرفت سے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو رب تو اسے جانتا ہے۔ وہ شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے قرآن میں جنت کا اعلان کیا گیا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی